رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم. محترم علامہ حافظ نذیر احمد خان صاحب، سفیر تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل، محترم علامہ احمد رضا صاحب، محترم علامہ حافظ یاسر وسیم صاحب، محترم میاں عمران الحق صاحب، پریزیڈنٹ MQI جرمنی، ڈاکٹر چند نصیب صاحب، جنرل سیکرٹری MQI جرمنی، محترم یاسر صاحب، پریزیڈنٹ MQI ووپرتال، and most importantly our special guest, Honorary Consulate Matthias Thais, محترم علامہ حافظ جہازیب صاحب اور محترم علامہ ارشد صاحب اور دیگر مہمانان گرامی ذکر، تحریک منہاج القرآن جرمنی کی جملہ تنظیمات کے عہدیداران، وابستگان، ذمہ داران، ہماری عظیم بہنیں منہاج القرآن ویمن لیگ کی جملہ تنظیمی عہدیدار بہنیں، نوجوان بھائی اور مختلف واک آف لائف سے تعلق رکھنے والے اور ملک و قوم اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت سر انجام دینے والے غیور پاکستانی بھائی اور کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے دیگر برادرز اینڈ سسٹرز ان اسلام، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے اور احسان عظیم ہے کہ اس کی توفیق سے آج ہم اس خوبصورت تقریب میں، اس خوبصورت انوگریشن کے موقع پر اور خوبصورت کتاب کی رونمائی کی اس خوبصورت ایونٹ اور تقریب میں، جس کا عنوان ہے The Real Sketch of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ خوش آئند ہے، باعث مبارکباد ہے ہمارے بھائی محترم یاسر صاحب کے لیے اور ان کی پوری ٹیم، جنہوں نے حضور سیدی شیخ الاسلام مدظر العالی کی کتاب The Real Sketch of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کا جرمن زبان میں ترجمہ کیا، پھر اسے MQI جرمنی نے پرنٹ کروایا، پبلش کروایا، اور آج ہم اس قابل ہوئے کہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم جرمنی کے مختلف شہروں میں اس کی تقریب رونمائی میں شریک ہو رہے ہیں، اور یہاں کی یوتھ اور یہاں کے رہنے والوں، کمیونٹی سے تعلق رکھنے والوں اور انسانیت کی فلاح و بہبود کا کام سر انجام دینے والوں کے لیے، خواہ ان کا تعلق
ہمارے ریلیجن سے ہو، خواہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا مقصد خوبصورت پیرائے میں، خوبصورت انداز میں، ایک خوبصورت سٹائل میں ان تک پہنچا دیں۔ ایک نقشہ اور ایک خاکہ وہ ہے جو وہ بناتے رہے، اور ایک نقشہ اور خاکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کے کمال اور جمال اور اخلاق حسنہ اور اسوہ اور قدوہ کا وہ ہے جو دا ریئل اسکیچ آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ ایک نقشہ وہ ہے جسے کسی نے پورٹری کرنے کی کوشش کی، اور ایک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و کمال، جمال اور آپ کے خصائص مبارکہ، آپ کے خصائل مبارکہ، آپ کے شمائل مبارکہ کا وہ نقشہ جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی شکل میں اتارا، اور ایک وہ تعارف ہے جو ہم سمجھے، اور ایک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آداب اور خصائص مبارکہ کا وہ تعارف ہے جو اللہ رب العزت نے قرآنی آیات کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ ہم اپنی بات کا آغاز، گفتگو کا آغاز اسی آیت کریمہ سے کرتے ہیں جو میں نے شروع میں عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کی۔ اس سے پہلے میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ وپرتال اور یہاں کی پوری تنظیم اور خاص طور پر ذمہ داران کو اور منہاج القرآن جرمنی کے ذمہ داران کو مبارک دوں گا کہ جنہوں نے یہ تقریب بہت خوبصورت انداز سے منعقد کی، اور آپ لوگ دور دراز شہروں سے بھی اٹینڈ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ رب العزت آپ کا آنا قبول فرمائے، آپ کا شرکت کرنا قبول فرمائے، اور بالخصوص ہماری بہنیں جو یقیناً اپنا ٹائم نکال کر دور دراز علاقوں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نسبت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعلق غلامی کی وجہ سے اور منہاج القرآن کی نسبت کی وجہ سے آپ آئے۔ اللہ رب العزت آپ کا آنا قبول فرمائے، اور جو لوگ مختلف طبقات سے تعلق رکھتے ہیں وہ آئے، تشریف لائے، میں انہیں بھی ویلکم کہتا ہوں، اور پوری منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں اتنی خوبصورت اس پروگرام کو آرگنائز کرنے میں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف اس آیت کریمہ کی شکل میں کروایا اور فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ خلق عظیم کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ پھر فرمایا محبوب آپ کے شمائل مبارک ہوں، اس سے مراد ہے، یا آپ کے خصائل مبارک ہوں، یا اخلاق و آداب ہوں، یا آپ کے عادات و اطوار ہوں، یہ سب کے سب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضور عظیم ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مقدسہ بھی عظیم ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ خصائص مبارکہ بھی عظیم ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ بھی عظیم ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اثر بھی عظیم ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر بھی عظیم ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی باطن مصطفیٰ بھی عظیم ہے، اور ظاہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عظیم ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال مبارک کا اگر تذکرہ کریں تو ایک ایک جزو بھی عظیم ہے،
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس بھی عظیم ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم اقدس کا ہر پہلو بھی عظیم ہے، قامت مقدسہ بھی عظیم ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق بھی، یعنی خلقت مبارکہ بھی عظیم ہے اور خلق بھی عظیم ہے۔ اب یہاں پر سیدہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، ایک صحابی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، وہ نقل کرتے ہیں المسند میں اس روایت کو۔ ایک راوی حاضر ہوا، ایک صحابی حاضر ہوا اور آپ سے پوچھتا ہے، اے ام المؤمنین، آپ سے زیادہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حسنہ کو کوئی نہیں جان سکتا، اور آپ سے بہتر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعارف نہیں کرا سکتا، اور آپ سے بہتر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر اور باطن کو شاید ہی کوئی اور جانے گا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ اب انہوں نے سمجھا ہوگا، اور ہو سکتا ہے ذہن میں ہوگا کہ اس جواب میں آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 20، 25، 30، 40 کچھ اخلاق حسنہ گنوا کر سنا دیں گی، اور میں نوٹ کر لوں گا، اور فرما دیں گی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سچا کوئی نہیں تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی تھے، امین بھی تھے، حق گوئی میں حضور جیسا کوئی نہیں تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسا حسین کوئی نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کلام میں بڑے میٹھے تھے، اپنی زبان اقدس میں بڑے شیریں تھے، اپنے مزاج اقدس میں آپ بڑے لطیف تھے، بڑے کریم تھے، آپ کے انداز کریمانہ کی بات کر دے گا، آپ کے لطائف کی بات کر دے گا، آپ کی سخاوت کی بات کر دے گا، آپ کی فیاضی کی بات کر دے گا، ہو سکتا ہے آپ کی میانہ روی کی بات کر دے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع، انکساری اور عاجزی کی بات کر دے گا، ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل، انٹریکشن کی بات کر دے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو مبارک کا ذکر کر دے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انداز مبارک کی بات کر لے گا، تو 15، 20، 40 اوصاف گنوا دیں گی تو میں یاد کر لوں۔ اب آپ نے جواب یہ دیا کہ اما تقرأ القرآن؟ اب جواب سنیے، فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اس نے عرض کیا کہ یا ام المؤمنین، میں تو حضور کے اخلاق پوچھنے آیا ہوں اور آپ فرماتی ہیں قرآن نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا بلا، پڑھتا تو ہوں۔ فرمایا پھر یہی سمجھو کہ کان خلقہ القرآن، یہ پورا قرآن ہی تو اخلاق مصطفیٰ۔ کیا تم آیات قرآنیہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتا ہوں۔ کیا قرآن کے صفحات نہیں دیکھے ہیں؟ کیا قرآن کی صورتیں نہیں دیکھی؟ سین سے کہہ رہا ہوں، قرآن کی صورتیں نہیں دیکھی ہیں، قرآن کے اجزاء نہیں دیکھے ہیں، قرآن کے الفاظ نہیں پڑھے ہیں۔ تو اگر قرآن دیکھا ہے پھر کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ یہ جو آیات قرآن تھی وہی حضور کے اخلاق ہیں، اور یہ جو سورت قرآن تھی یہی حضور کی سورت ہے۔ اور جو کچھ قرآن میں تم دیکھتے تھے تو وہ پڑھنے والا قرآن یہ ہے اور مجسم قرآن یہ ہے۔ اب یہاں پر آپ نے کیوں یہ فرمایا، اس پر علماء نے عرفاء نے بحث کی کہ آپ نے تشبیہ ڈائریکٹ قرآن مجید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو کیوں دے دی؟ کوئی اور بھی تو مثال دی جا سکتی تھی، یا کوئی اور تشبیہ بھی تو دی جا سکتی تھی۔ آیا یہ تشبیہ تھی یا حقیقت؟ آیا یہ تشبیہ تھی یا حقیقت تھی؟ اب یہاں پر ہم اس کا جواب تھوڑی دیر میں معلوم کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے تشبیہ قرآن مجید کے ساتھ اس لیے دی
کیونکہ آپ کو معلوم تھا، آپ کے علم میں وہ تھا جو عام لوگوں کے علم میں نہیں تھا۔ اب یہاں پر میں آپ سے 2-3 چیزیں عرض کرتا ہوں۔ سیدہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اتنا سا بتا دیا کہ حضور کے اخلاق قرآن ہے اور قرآن حضور کے اخلاق ہے۔ اب اس کے کئی اینگل ہیں جس کو سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ آپ سب سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کچھ محکمات ہوتے ہیں، قرآن مجید میں کچھ متشابہات ہوتے ہیں، اور قرآن مجید میں کچھ مقطعات ہوتے ہیں۔ محکمات وہ ہیں کہ جن کے بارے میں عامت الناس بھی علم رکھتی ہے، وہ قرآن مجید کے محکمات جن کا علم ہر شخص کو ہے یا ہر قرآن مجید پڑھنے والے کو بھی ہے۔ متشابہات وہ ہیں جو صرف راسخین فی العلم جانتے ہیں، جو قرآن اور علم میں رسوخ رکھنے والے، the people of precise knowledge بھی اس کی خبر رکھ سکتے ہیں، انہیں متشابہات کہتے ہیں۔ اور تیسری قسم ہے اسے کہتے ہیں مقطعات، اور یہ تیسرا لیول آ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں جو حروف مقطعات ہیں اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ ان کا علم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس پر آشکار فرمانا چاہے یا اللہ رب العزت اپنا کرم فرمانا چاہے اور اس خزانے میں سے چند قطرے دینا چاہے تو اسے علم مل جاتا ہے، مگر اس کا بیسک علم اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ اب یہاں پہ سمجھیں کہ آپ نے فرمایا خلقہ القرآن، تو یہاں ہمیں سمجھ آئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر قرآن حضور کے اخلاق ہیں تو قرآن میں تو محکمات بھی ہیں، قرآن میں متشابہات بھی ہیں، اور قرآن میں مقطعات بھی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ حضور کے اخلاق حسنہ کی بھی گریڈیشن ہو گئی، کلاسیفیکیشن ہو گئی اور درجات ہو گئے۔ پتہ چلا کچھ اخلاق حسنہ کے وہ پہلو ہیں جو عامت الناس سمجھتی رہی اور پا گئی، دیکھتی رہی اور بیان کرتی رہی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اخلاق ایسے تھے جو پوشیدہ نہ رہے، وہ ہر حضور کی بارگاہ میں آنے والا دیکھتا بھی تھا اور بیان بھی کرتا تھا۔ پھر حضور کے کچھ اخلاق متشابہات کی طرح ہو گئے کہ جو صرف راسخین فی العلم، جو جتنا رسوخ رکھتا تھا حضور کی بارگاہ میں، جو قرآن میں جتنا ڈوبتا تھا، جو معانی قرآن سے جتنا آگاہ تھا، جو مطالب قرآن کی جتنی خبر رکھتا تھا، جو مفاہیم قرآن پر جتنی دسترس رکھتا تھا، جو تفسیر قرآن پر جتنا ملکہ رکھتا تھا، جو قرآن فہمی میں جتنا مقام رکھتا تھا، جو ہر دور میں تفسیر کرتا رہا مگر ہر دور میں عجب انداز سے قرآن کے مطالب و مفاہیم نکال کر لے آتا تھا، جو جتنا قرآن میں ڈوبتا چلا گیا اتنا متشابہات سے وہ آگاہ ہوتا چلا گیا۔ سمجھ لو کہ حضور میں بھی اسی طرح ڈوبنے کی ضرورت ہے، جو ذات مصطفیٰ میں جتنا ڈوبتا چلا گیا وہ حضور کے اخلاق کے متشابہات سے اتنا ہی آگاہ ہوتا چلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر فرمایا اس کے بعد حروف مقطعات بھی ہیں جو ہر کسی کے بس کا کام نہیں، اور مقطعات کا دروازہ ہر کسی پر نہ کھلتا ہے نہ کھولا جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح سمجھ لو کہ جو میرے محبوب کے اخلاق کے مقطعات ہیں ان تک کوئی عارف باللہ ہوگا تو پہنچے گا، یا تو اللہ جانتا ہے یا اللہ کے محبوب جانتے ہیں کہ مراد کیا ہے، اور جہاں حضور جس پہ کرم کر دیں اسے عطا کر دیں، اسے اس میں سے نصیب دے دیں۔ تو مثال یہ دیتا ہوں کہ محکمات حضور کے صفات، حضور کے کمالات اور حضور کے اوصاف، حضور کے خصائل، حضور کے اخلاق کے محکمات جاننے والے جابر بن سمورہ بھی تھے، محکمات جاننے والے ہند بن ابی حالہ بھی تھے،
محکمات جانے والے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ بھی تھے اور محکمات جانے والے سیدنا بلال حبشی بھی تھے، سیدنا انس بن مالک بھی تھے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود بھی تھے۔ ان کے پاس گئے، انہوں نے حضور کا تذکرہ بیان کر دیا۔ فرمایا حضور کی نینیں ایسی تھی، حضور کا چہرہ ایسا تھا، حضور کی زلفیں ایسی تھی، حضور کا ید اقدس ایسا تھا، حضور چلتے ایسے تھے، حضور قیام ایسے فرماتے تھے، حضور سخاوت ایسے کرتے تھے، حضور لجپال ایسے تھے، حضور کریم ایسے تھے۔ کوئی غریب آ جاتا تھا تو اس طرح مدد فرماتے تھے، اور کوئی امیر آتا تھا تو ایسے کرم فرماتے تھے، کوئی مدد کے لیے آتا تھا تو خطبہ چھوڑ کر اس کی کیسے ضرورت پوری فرما دیتے تھے، کوئی بچہ آ جاتا تھا تو کیسے شفقت فرماتے تھے، کوئی یہودی آتا تھا تو کیسے کرم فرماتے تھے، کوئی نان مسلم آتا تھا تو کیسے کرم فرماتے تھے، کوئی اپنا آتا تھا تو تب بھی کیسے کرم فرماتے تھے، کوئی پڑھایا آتا تھا تب بھی کرم فرماتے تھے۔ یہ دیکھنے والے ہر کوئی تھے، وہ بیان کرتے چلے گئے، یہ حضور کے اوصاف و کمالات کے محکمات ہو گئے۔ اس کے بعد متشابہات بھی ہیں، اس کے بعد جو حضور میں زیادہ ڈوبا، جو حضور کو زیادہ جان گیا، جو جس پر اور پردے ہٹ گئے، جو حضور کو زیادہ جان گیا اور حقیقت محمدی کے پردے ہٹتے چلے گئے اور وہ حضور کے اوصاف و کمالات تک پہنچتا چلا گیا، ان میں ابو بکر ہو گئے جو کچھ اور دیکھ سکے جو پچھلے نہ دیکھ سکے، جو عمر فاروق ہو گئے جو کچھ اور دیکھ گئے جو پچھلے نہ دیکھ سکے، جو سیدنا عثمان غنی وہ ہو گئے جو وہ دیکھ سکے جو کوئی اور نہ دیکھ سکا۔ کچھ حضور کے اخلاق اور اوصاف اور حضور کا جمال ایسا تھا جو صرف سیدنا علی کرم اللہ وجہہ وہ عصر کی نماز قضا کر کے بیٹھے بیٹھے وہ کچھ دیکھ گئے جو کوئی اور نہ دیکھ سکا، اور پھر کچھ ایسے کمال مصطفیٰ کے پردے تھے جو غار ثور کی 3 راتوں میں سیدنا ابوبکر صدیق دیکھ گئے جو کوئی اور نہ پہنچ سکا۔ یہ محکمات، یہ متشابہات ہو گئے۔ اب آخری چیز رہ گئی مقطعات۔ مقطعات تو کوڈ ورڈز کو کہتے ہیں، مقطعات تو کوڈ ورڈز کو کہتے ہیں، مقطعات تو سیکرٹ لینگویج کو کہتے ہیں، مقطعات تو وہ راز و نیاز کی باتیں ہیں یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے، یا جس کو وہ راز بتانا چاہیں اذن دے دے تو اللہ کہتا محبوب تو چاہے گا تو دے دوں گا۔ یہ ہو گئے مقطعات۔ اب ہر کوئی مقطعات تک تو نہ پہنچ سکا، تو حروف مقطعات وہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال اور حقیقت محمدی کی، وہ ان اوصاف و کمالات پر مشتمل تھے جو سامنے بیٹھ کر حضور کا دیدار کرنے والے تو نہ دیکھ سکے۔ اب آپ پوچھیں پھر وہ کون جانا؟ ہمارا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم کا کہا عنہما کو فرمایا کہ میرے بعد کرب کے شہر میں جانا، وہاں میرا اویس رہتا ہے اور اویس کو جا کر میری قمیص دے دینا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضور مقطعات والی بات نہ ہوتی تو حضور تو ہر کسی کو قمیص دے دیتے۔ فرمایا میرے اویس کے پاس جانا اور یہ قمیص اسے جا کر دے دینا اور اسے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کر دے۔ اب صحابہ کرام کو سفر کروایا، کیونکہ مقطعات تک پہنچانے کے لیے سفر اور ہجرت ضروری ہوتی ہے۔ سفر کروا کر کرب کے شہر میں پہنچایا۔ پھر جب ملاقات ہوئی تو وہ ایک ہی بات پوچھتے ہیں، اے عمر فاروق، اے علی مرتضیٰ، یہ تو بتاؤ تم نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ تم نے میرے محبوب کو دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں اویس بھائی یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا 63 سال حضور ہی کو تو دیکھتے رہے، ہم نے حضور کے علاوہ کسی اور کو دیکھا ہی نہیں، ہم نے تو صرف حضور کو دیکھا ہے، حضور کے علاوہ تو دیکھنا ہی بند کر دیا۔ ہماری نگاہوں نے دیکھا ہے تو حضور کو دیکھا ہے، ہماری نگاہوں میں کوئی بھایا ہے تو حضور بھائے ہیں، ہماری نگاہوں میں کوئی جچا ہے تو حضور جچے ہیں، ہماری نگاہوں میں کوئی اترا ہے تو حضور ہی تو اترے ہیں۔ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کہتے کہتے 63 سال گزر گئے، اویس بھائی حضور ہی کو تو دیکھا ہے۔ فرمایا جو کچھ تم دیکھتے رہے وہ تو ایک پردہ تھا، کیا پردے ہٹا کے حقیقت محمدی بھی دیکھی ہے؟ یہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
فرمایا پتہ چل گیا کہ مقطعات والے وہ ہیں جنہیں اویس کرنی کہتے ہیں. ہر کسی پر پردے نہیں ہٹتے. تو پتہ چلا کہ مقطعات والے وہ ہیں جنہیں سیدنا اویس کرنی کہتے ہیں. تو کسی دور میں اویس کرنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مقطعات سے باخبر ہو جائیں تو وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں. کسی دور میں روز وہاں بکلی ہو جاتے ہیں. کسی دور میں امام کوشیری ہو جاتے ہیں. کسی دور میں امام سمرقندی ہو جاتے ہیں. کسی دور میں وہ حضرت شہاب الدین سہروردی ہو جاتے ہیں. اور کسی دور میں حضور غوث العظم غوث الثقلین ہو جاتے ہیں. اور کسی دور میں وہ شیخ الاسلام بن جاتے ہیں. اب یہاں پر جو اگلی بات عرض کر رہا ہوں کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ یہ تین میں نے کلاسیفیکیشن بیان کر کے اب ہم آگے چلتے ہیں. فرما رہی تھی کہ اصل میں سمجھا یہ رہی تھی کہ اصل میں صفات الہیہ ہی تو حضور پر چڑھے ہیں. اصل میں اخلاق الہیہ کا لباس ہی تو حضور نے پہنا ہے. یہ جو قرآن تم سمجھ رہے ہو اللہ رب العزت نے قرآن کی ہر آیت میں اپنی صفات ہی تو اتاری. اور قرآن کیا ہے؟ وہ خدا کا کلام ہے اور کلام متکلم کی صفت ہوا کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے جب صفات اتار دی تو اتاری کدھر؟ اپنے محبوب کی طرف. اور محفوظ کدھر کی؟ قلب اثر مصطفیٰ میں محفوظ کر دی. اتاری کدھر؟ حضور پر. محفوظ کدھر کی؟ قلب اثر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں محفوظ کر دی. اب ہوا کیا کہ اللہ رب العزت جو 23 سال تک وہ آیات اتارتا رہا، ہر آیت میں اللہ رب العزت اپنے اوصاف اور اپنے اخلاق کا لباس ہی تو بیچتا رہا. حضور کا ایک ایک بشری لباس اترتا رہا اور اللہ رب العزت کا سمدی اور الوہی لباس حضور پر چڑھتا چلا گیا. الحمد سے سلسلہ شروع ہوا تو ایک حضور کا بشری لباس اترتا رہا اور اللہ رب العزت کا الوہی لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ چڑھاتا رہا. جب قرآن مجید ختم ہوا تو ادھر جسم مصطفیٰ کا تھا، اخلاق خدا کے چڑھ گئے. سبحان اللہ. ادھر وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور اخلاق الہیہ کا رنگ چڑھ گیا تھا. اب اس طرح کہ وہ آیات تھی اور ہر آیت اپنے ساتھ ایک صفت الہیہ کا رنگ لے کر تو اتر رہی تھی. ایک ادھر صورت تھی سین والی اور ادھر صورت تھی سواد والی. وہ صورت اترتی تھی، یہ سیرت بدلتی تھی تو صورت مصطفیٰ بنتی تھی. اب پھر جب آیات اتر رہی تھی، آپ کو پتا ہے کہ کچھ آیات منسوخ بھی ہوتی تھی اور کچھ منسوخ قرات ہوتی تھی اور باقی منسوخ حکم ہوتی تھی اور باقی قرات ہوتی تھی. وہ جو آیات جو منسوخ ہوتی تھی یہی سمجھ لیں کہ جب وہاں سے منسوخی ہوتی تھی ادھر حضور کا ایک رنگ ظاہر کر دیا جاتا تھا. جب دوسری آیت بھیج دی جاتی تھی ادھر اللہ کی صفات کا رنگ چڑھا دیا جاتا تھا. جب 23 سال مکمل ہوئے ادھر اللہ رب العزت نے فرما دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. ادھر مصطفیٰ مکمل ہوئے ادھر تمہارا دین مکمل ہوا. ادھر صفات مصطفیٰ مکمل ہوئی تمہارا دین مکمل ہوا. ادھر اخلاق مصطفیٰ مکمل ہوئے ادھر تمہارا دین مکمل ہوا. ادھر کمال مصطفیٰ مکمل ہوا تمہارا دین مکمل ہوا. ادھر جمال مصطفیٰ مکمل ہوا ادھر تمہارا دین مکمل ہوا. ادھر میرے مصطفیٰ کامل اور اکمل ہو گئے ادھر دین بھی کامل اور اکمل ہو گیا. ادھر جتنے میرے مصطفیٰ حسین نظر آ رہے ہیں اتنا ہی دین حسین ہوتا جائے. اب یہاں پر حضرت شہاب الدین عوارف المعارف میں شیخ شہاب الدین سہروردی نے ایک خوبصورت بات کی. یہ اس ضمن کی آخری بات عرض کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا در حقیقت ام المؤمنین یہ فرمانا چاہ رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر اپنے اخلاق اور صفات کا رنگ چڑھایا.
یعنی اخلاق محمدی دراصل اخلاق الہیہ ہی تھے. یہ امام شہاب الدین سہروردی فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں اصل ماجرا یہ تھا کہ ام المؤمنین ادب کے بیکر تھیں، وہ ادب کے دائرے میں رہیں اور وہ یہ سمجھتی تھیں کہ وہ نسبت تو قرآن کی طرف کی مگر مراد قرآن بھیجنے والا تھا. نسبت قرآن کی طرف کی اور پھر مراد قرآن مجید کو بھیجنے والا صاحب کلام تھا. تو ہر کلام صاحب کلام کی صفات ہی تو ہوتا ہے. ہمارے سمجھانے کے لیے اشارہ قرآن کر دیا اور عرفاء کو بتانے کے لیے فرما دیا یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ اخلاق الہیہ کا رنگ ہے جو مصطفیٰ پہ چلا تھا. اب اس کے بعد میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ بھائی رنگ کیسے چڑھتا ہے. 2 مثالیں دوں گا. رنگ کیسے چڑھتا ہے. آپ کو پتا ہے، آپ نے سنا ہوا ہے کہ سیدہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک شیشہ تھا. ایک شیشہ تھا اور وہ شیشہ وہ تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دیکھ کر اپنے بال مبارک سنوارا کرتے تھے. اب اس شیشے کو حضور سے ایسا عشق ہوا کہ اس نے اپنا آپ حضور کی ذات میں فنا کر دیا اور اپنی پہچان حضور کی پہچان میں فنا کر دی اور وہ مٹی ہو گیا. وہ اپنا آپ مٹا گیا، اپنی حقیقت کو ختم کر گیا. وہ اتنا ختم کر گیا کہ دیکھنے میں وہ شیشہ تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد جب صحابہ کرام کی نگاہیں چہرہ مصطفیٰ کو تکنے کے لیے ترستی تھیں وہ سیدہ ام المؤمنین کے پاس آ جاتے تھے. آپ وہی شیشہ اٹھا کر لا کر ان کو دیتی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے. اب وہ شیشہ جب صحابہ کرام دیکھتے تھے اس میں صحابہ نظر نہیں آتے تھے، اس میں چہرہ مصطفیٰ نظر آتا تھا. پتہ چلا وہ شیشہ اگر اسے نسبت حضور سے مل گئی اس میں فنا ہو گیا. حضور اس میں دیکھا کرتے تھے تو اب حضور ہی نظر آتے ہیں. تو تھوڑی دیر کے لیے شیشے کو نسبت ملی تو چہرہ مصطفیٰ اس میں جذب ہو گیا، نقش ہو گیا، منقوش ہو گیا، اس میں رجسٹر ہو گیا. شیشہ کہتا ہے میری ذات مٹ گئی، اب حضور ہی حضور رہ گئے. اب تصور کیجئے کہ ادھر 23 سال تک قرآن اترتا رہا اور قرآن قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوتا رہا، محفوظ ہوتا رہا. اگر شیشے کو تھوڑی دیر کے لیے چہرہ مصطفیٰ کی نسبت مل جائے تو اس میں چہرہ مصطفیٰ ہی نظر آتا ہے. اگر 23 سال تک قرآن کی آیات کو قلب مصطفیٰ کی نسبت ملی ہو تو کیسے ممکن ہے کہ آپ آیات پڑھیں اور حضور نظر نہ آ رہے ہیں. اس لیے فرمایا کہ ہاں اس لیے خلق القرآن کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت فرماتا تھا یتلو علیہم آیاتہ کہ محبوب میری آیات پڑھ کے انہیں سناتے ہیں اور پھر اللہ رب العزت فرماتا ورتل القرآن ترتیلا کہ میرے محبوب ٹھہر کے پڑھا کرے. اسی دوران ہی تو کمال ہو رہا تھا جب حضور خوبصورت انداز سے اپنے نطق کے پاک سے اپنے لحن سے اپنے خوبصورت سوز اور ساز والی آواز سے اپنے خوبصورت لحن سے جب قرآن ادا کرتے ہوں گے تو کیسے ممکن ہے کہ قرآن کی آیات مچل نہ جاتی ہوں گی، وہ وجد انگیز وجد کنا نہ ہوتی ہوں گی اور انہیں حضور سے پیار نہ ہوتا ہوگا. تو اسی لیے فرمایا کہ پھر آیات ایسی جڑ گئی کہ پڑھتے تم وہی قرآن ہو مگر اس ہر آیت میں خلق مصطفیٰ چھپ گیا. پڑھتے قرآن ہو دکھائی حضور دے رہے ہیں اس لیے کہ ہر آیت کو قلب مصطفیٰ سے ایسا تعلق مل گیا کہ ان ایسی محبت مل گئی، ایسا تعلق نصیب ہو گیا کہ اللہ اسی لیے فرمایا خلق القرآن. قرآن پڑھو تو حضور نظر آتے ہیں، حضور کو دیکھو تو کھلا ہوا قرآن نظر آتا ہے. اس لیے سیدنا انس بن مالک نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اس حدیث میں امامت والی حدیث میں فرمایا کہ جب ہم نے مڑ کے دیکھا تو حضور کا چہرہ کھلا ہوا قرآن ہی تو نظر آتا. کان وجہہ ورقۃ مصحف، تو فرمایا مصحف کیوں کہا؟ فرمایا چہرہ مصطفیٰ کھلا ہوا مصحف یعنی قرآن ہی تو لگا.
اب یہاں پر آپ سلام کو اللہ رب العزت نے ظاہری خلق بھی عطا کیا، باطنی خلق بھی عطا کیا، خلقت بھی حسین بنائی اور اخلاق بھی حسین بنائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ نے بھی تو بڑا وقت گزارا ہے، آپ بتائیے کہ میرے حبیب علیہ السلام کا ذرا اسکیچ، ذرا نقشہ تو کھینچیں کہ حضور کا چہرہ کیسا تھا، آپ صاحب کا چہرہ کیسا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ چہرے کی تبانی ایسی تھی کہ اندھیرے میں بدر کمال چمک رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے اندھیری رات میں وہ بدر کمال چمک رہا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ بھی تو چہرہ اقدس دیکھتے رہے، ذرا بتائیں کہ حضور کا چہرہ اقدس اور جمال مصطفیٰ کیسا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں تو زہیر بن سلمہ کا وہ شعر ہی مجھے یاد آ جاتا ہے جب میں حضور کا چہرہ دیکھتا۔ پوچھا میں وہ کیا تھا؟ فرمایا وہ یہ تھا کہ حضور اگر آپ کچھ اور ہوتے تو محبوب، وہ کہتے تھے محبوب اگر آپ کچھ اور ہوتے تو آپ 14ویں کا چاند ہوتے۔ جب بھی میں حضور کو دیکھتا ہوں مجھے وہ شعر یاد آتا ہے اور میری زبان سے وارفتگی کے ساتھ یہی کلمات ادا ہوتے، حضور اگر آپ کچھ اور ہوتے تو 14ویں کا چاند۔ حضرت جابر بن سمرہ سے پوچھا گیا آپ بھی بتائیں حضور کیسے تھے؟ فرمایا میں چاندنی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو گیا، آپ صاحب کو سلام نے سرخ کلر کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا، میں نے ایک نگاہ 14ویں کے چاند پہ ڈالتا تھا، ایک نگاہ چہرہ والضحیٰ پہ ڈالتا تھا۔ ہمارے خدا کی عزت کی قسم جو حضور کا چہرہ جو دلکش تھا، حسین تھا، جو دل ربا تھا، 10 چاند بھی اکٹھے ہو جائے چہرہ مصطفیٰ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر سیدنا ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا آپ بتائیں کہ حسن چہرہ مصطفیٰ کیسا تھا؟ آپ فرماتی ہیں خدا کی عزت کی قسم میں تو صرف یہ کہتی ہوں لرعا زلیخا لو رعائنا جبینہ لأثرن بقطع القلوب علی الید۔ فرماتی ہیں میں تو صرف یہ کہتی ہوں کہ وہ حضرت زلیخا کی سہیلیاں جو زنان مصر تھیں انہوں نے یوسف علیہ السلام دیکھا تو ہاتھ کاٹ دیے، خدا کی عزت کی قسم وہ چہرہ مصطفیٰ دیکھتی تو دل کاٹ دیتی۔ اس کے بعد وہ چہرہ مصطفیٰ تھا کہ جس پر حضرت ابو طالب کی نگاہ پڑی تو اسی چہرہ مصطفیٰ کا واسطہ دے کر وہ بادلوں کو بلا رہے ہیں اور وہ بارش کو بلا رہے ہیں۔ آپ ایمان ابی طالب کی بات کرتے ہیں، آپ تو اعتقاد ابی طالب تک تو پہنچے ہی نہیں، عرب ان کے پاس آ رہے ہیں کہہ رہے حضرت ابو طالب آپ ہی تو ہمارے سردار ہیں۔ انہوں نے فرمایا بھائی میں کیا چاہتے ہو؟ اہل عرب اور اہل مکہ پریشان ہو کر سیدنا حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ قحط سالی کا دور ہے، ہم مر گئے، ہمارے جانور مر گئے، بڑے عرصے سے بارش نہیں ہوئی، کچھ کریں۔ انہوں نے کہا میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا ہمارے سردار ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کچھ کہیں اور ہم سے اللہ کی بارگاہ سے بارش لے کر دیں۔ اب آپ اپنے گھر آئے، آپ کو بھی تو ٹوٹکا پتہ تھا، آپ کے پاس بھی ایک ٹوٹکا تھا اور وہ ٹوٹکا یہ تھا کہ آپ نے حضور کو ننھے حضور تھے اپنے ہاتھ میں ملائم جسم پاک والے محبوب کو اٹھا لیا اور اٹھا کے کعبۃ اللہ کے صحن میں چلے گئے اور حضور کے چہرہ اقدس کا واسطہ دے کر خدا سے بارش مانگ رہے ہیں۔ اب بخاری شریف کے لفظ ہیں فرمایا وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ کہ یہ گورے اور چمکتے چہرے والا یہ وہ ہے کہ جس کے صدقے سے تو بارشیں مانگی جاتی ہیں۔ اب چہرہ والضحیٰ کی بات ہو رہی ہے کہ یہ گورے چہرے والا تو وہ ہے کہ جس کے واسطے اور وسیلے سے تو بارشیں مانگی جاتی ہیں۔ یہ کون ہے؟ سمال الیتامى عصمۃ للارامل کہ یہ تو یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کی عصمت ہے
اور یتیموں کا سہارا ہے، اور یہ وہ گورے چہرے والا یہ نبی آخر الزماں ہے کہ سیدنا ابو طالب کو جو تم نے دیکھا تھا نا کہ چھوٹے سے معصوم بچے کو اٹھا کر کعبۃ اللہ میں جا رہے ہیں اور اس کا واسطہ دے کے خدا سے بارش مانگ رہے ہیں، کسی نے کہا ہوگا ذرا غور سے دیکھنا وہی تو نبی آخر الزماں تھے کہ جن کے چہرے کا واسطہ دے کے خدا سے بارشیں مانگی جاتی ہیں۔ اب حاضرین محترم، آپ صاحب والسلام کہ چہرہ اقدس کی بات کر رہے ہیں، اسی کے ضمن میں ایک اور بات کروں گا کہ لگتا ہے کہ صرف سیدنا ابو طالب کو عشق نہیں ہوا، لگتا ہے کہ پھر بادلوں کو بھی حضور کے چہرہ اقدس سے کچھ تو ہوا تھا کہ جب وہ چہرہ اقدس بادلوں کے نیچے آتا تھا یا آسمان کے نیچے آتا تھا، دور دراز علاقوں سے وہ بادل اپنا سفر طے کر کے حضور پہ آ کے برسنا شروع کر دیتے تھے۔ اب صرف بادلوں کو عشق نہیں تھا چہرہ مصطفیٰ، یہ تو چاند کو بھی تو حضور کے چہرے سے اتنا عشق تھا، یہ تو چاند کا بھی ایک تعلق تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کے ساتھ ڈیولپ ہو گیا تھا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کا واقعہ ہے، اور اسے ابن عساکر اور امام سیوطی الخصائص الکبریٰ میں اور ابن عساکر فی تاریخ مدینہ دمشق میں لکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے، ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سیدنا عباس ٹک ٹکی باندھ کر حضور کے چہرہ اقدس کو تکے جا رہے ہیں۔ آپ مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا چچا جان خیریت ہے، آج مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کے اسی چہرہ اقدس پر، میں نے آپ کے بچپن میں، دوسری روایت میں آتا ہے جب آپ کی عمر مبارک صرف 40 دن کی تھی، میں نے اس وقت وہ علامت آپ پر ظاہر ہوتے ہوئے دیکھی ہے جس کے بعد میں رک نہ سکا اور آپ کے اوپر اسلام لے آیا اور آپ کی نبوت پہ ایمان لے آیا۔ آپ نے کہا چچا جان وہ ماجرا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ ایک دن آپ اپنے پنگوڑے میں تھے، 40 دن آپ کی عمر تھی، میں آپ کے قریب آیا، بلکہ پہلے دیکھتا ہوں کہ چاند کبھی ادھر جا رہا ہے کہ چاند کبھی ادھر جا رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آج چاند کو کیا ہو گیا ہے، کبھی جھومتے جھومتے ادھر جاتا ہے، کبھی وجد کرتے ہوئے ادھر جاتا ہے۔ فرماتے ہیں میں پھر آپ کے قریب ہوا، یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں کہ تناہی القمر و تشیر باصبعک، کہ آپ کمر سے، آپ چاند سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اور پھر آپ انگشت مبارک ہلاتے ہیں، جب اس طرف کرتے ہیں چاند جھومتا ہوا ادھر چلا جاتا ہے، جب اس طرف کرتے ہیں چاند جھومتا اور گھومتا ہوا اور وجد کرتا ہوا ادھر چلا جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں یا رسول اللہ پھر فَحِينَ أَشَرْتَ إِلَيْهِ مَالًا، یا رسول اللہ جس طرف آپ اشارہ کرتے ہیں وہ جھومتا ہوا وجد کرتا ہوا کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ میں نے کہا آج تو چاند حضور کا کھلونا بنا ہوا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چچا عباس اگر آپ نے ایک تعجب والی بات کی تو میں اس سے بھی زیادہ تعجب میں مبتلا کرنے والی بات بتا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ بتائیے۔ اب دوسری روایت میں آتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا عباس پتہ ہے کہ اس وقت ہو کیا رہا تھا؟ آپ نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ بتائیے ہو کیا رہا تھا؟ فرمایا اس وقت سیدہ حلیمہ سعدیہ نے کسی کاٹن کے کپڑے سے مجھے سخت باندھا ہوا تھا، کاٹن کے کپڑے سے مجھے سختی سے باندھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ اس کپڑے نے مجھے دائیں طرف کاٹا اور میں نے رونے والا چہرہ بنا لیا۔ قریب تھا کہ میں رو پڑتا اور میرے آنسو گر پڑتے تو وہ چاند اسی وقت نیچے اتر آیا اور مجھ سے ہم کلام ہو کر کہنے لگا لا تبکی یا رسول اللہ، آپ مت روئیے یا رسول اللہ، خدا کی عزت کی قسم اگر آپ روئے آپ کے آنسو گر گئے اور زمین تر ہو گئی، خدا کی عزت کی قسم پھر اس زمین پر کبھی سبزہ نہیں ہوگے۔
پھر فرمایا کہ مجھے آگے لفظ سنیں، فرمایا مجھے اپنی امت پر رحم آ گیا اور میں خاموش ہو گیا۔ اس پر سیدنا عباس ہاتھوں کو ایسے کرتے اور تعجب سے کہتے اچھا یا رسول اللہ یہ ہوا تھا؟ پھر آپ میں اس سے بھی زیادہ بتاتا ہوں، پھر اس کپڑے نے مجھے بائیں طرف سے کاٹا، پھر بائیں طرف سے کاٹا، میں نے پھر رونے والا منہ بنا لیا۔ پھر چاند مجھے مخاطب ہو کے کہتا لا تبکی یا رسول اللہ، مت روئیے، اگر آپ رو پڑے اور آپ کے آنسو کا قطرہ زمین پر گر گیا، خدا کی عزت کی قسم تا قیامت اللہ تعالیٰ اس زمین کو بنجر کر دے۔ مجھے پھر اپنی امت پہ رحم آیا، میں چپ ہو گیا۔ سیدنا عباس پوچھتے یا رسول اللہ اس وقت بھی آپ کو اپنی امت پہ رحم آتا تھا؟ اس وقت بھی آپ کو اپنی امت پہ رحم آتا تھا؟ حضور اس وقت بھی آپ اپنی امت پہ اتنے کریم تھے، اس وقت بھی پتا تھا؟ فرمایا آپ سے چچا عباس اس سے بھی زیادہ عجیب تر بات نہ بتاؤ، میں بتاؤ۔ فرمایا اس وقت جب میں اپنی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ کے پیٹ میں تھا، جو قلم لوح پر چل رہا تھا میں لکھے ہوئے قلم کی آواز بھی سن رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ اور محترم بات یہ کہ یہ وہ حصہ تھا حسن مصطفیٰ کا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے ظاہر کو بھی رحمت بنایا، باطن مصطفیٰ کو بھی رحمت بنایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مصطفیٰ بھی رحمت ہیں، جمال مصطفیٰ بھی رحمت ہے، ادائے مصطفیٰ بھی رحمت ہے، اور سخاوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت۔ اب وہاں پر ایک مشرک تھے جن کا نام وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ اس وقت تک کفار کا ایک نمائندہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مسلم شریف کی حدیث ہے، میں اس وقت تک اسلام نہ لایا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین دشمن ہوا کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، مجھے حاجت تھی اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے یہ بکریاں جو آپ کی ہیں 100 کا عدد ہے، یہ مجھے عطا کر دیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 100 بکریوں کا ریوڑ مجھے عطا کر دیا اور ساتھ 100 بکریاں اور بھی دیتے چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، چہرہ مصطفیٰ سے زیادہ ناپسندیدہ کائنات میں مجھے اور کوئی چہرہ نہیں لگتا تھا، مگر جس لمحے حضور کرم فرما رہے تھے اس لمحے حضور سے زیادہ محبوب تھا مجھے پھر کوئی اور نہیں لگتا۔ پھر فرماتے ہیں حضور اتنے کریم تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس دور میں نہ مجھے جھڑکا، نہ مجھے ٹوکا، اور نہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نفرت فرمائی۔ اور آج خدا کی عزت کی قسم میری نوبت یہ ہے، نہ شہر مدینہ سے بڑھ کر کوئی سرزمین مجھے پیاری لگتی ہے، اور نہ حضور سے بڑھ کر کسی کا چہرہ میری آنکھوں کو زیادہ دلکش اور دل نما لگتا ہے۔ فرمایا پہلے سب سے زیادہ نفرت کرنے والا میں تھا اور اب سب سے زیادہ محبت کرنے والا میں ہوں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک روز میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جا رہے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹے کنارے والی نجرانی چادر زیب تن فرمائی تھی اور وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اور مجھے بھی حضور بڑے پیارے اور بڑے دل ربا لگ رہے تھے۔ فرماتے ہیں اچانک ایک بدبو آ گیا اور اسے حضور کی بارگاہ کے آداب بھی نہ آتے تھے۔ اس نے آ کر زور سے وہ چادر کھینچ لی اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ چادر مجھے عطا کر دیں۔ فَحَضَرَتَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدَةً حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِهِ النَّبِيِّ، کہ اس نے زور سے جو چادر کھینچی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر میں نے اس چادر کے نشان بنتے ہوئے دیکھے، اور پھر کہتا ہے یا رسول اللہ یہ مجھے عطا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف مڑ کے دیکھا اور مسکرا کے دیکھا اور پھر اسے عطا کر۔ اب آپ علیہ السلام تشریف فرما ہے مسجد نبوی میں، ایسے لجپال ہے تشریف فرما ہے مسجد نبوی میں، ایک نوجوان لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے، اور اسے بھی ابن عساکر اور امام جلال الدین سیوطی سے نقل کرتے ہیں، اور امام بغوی بھی اپنی تفسیر میں اس روایت کو لائے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اچانک ایک لڑکا، ایک بچہ آپ کی بارگاہ میں آ گیا۔ اخلاق مصطفیٰ سنیے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میری ماں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، اور میرے بدن پر کوئی لباس نہیں ہے، قمیص نہیں ہے۔ میری ماں نے کہا ہے جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قمیص مانگو، کہو کہ حضور مجھے قمیص دے دیں۔ وہ آگے آپ کی بارگاہ میں کہتا ہے یا رسول اللہ میری ماں نے کہا ہے کہ قمیص عطا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو میرے پاس کوئی قمیص نہیں ہے، مگر جب میرے پاس قمیص ہوگی میں تمہیں بلوا کر دے دوں۔ وہ بچہ یہ جواب لے کر واپس اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ اس کی ماں اس کو برجستہ کہتی ہے کہ جاؤ دوبارہ حضور کے پاس جاؤ اور کہو یا رسول اللہ بیت المال میں تو اگر قمیص نہیں تو آپ کے جسم اطہر پر تو قمیص ہے۔ وہ بچہ واپس لوٹ کر آیا کہ یا رسول اللہ میری ماں کہتی ہے کہ اگر بیت المال میں قمیص نہیں تو آپ کے جسم اطہر پر تو قمیص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور اپنے کاشانہ اقدس گھر مبارک تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر اپنی قمیص مبارک اتار کر اسے دی اور کہا اے بچے جاؤ اپنی ماں کو کہو کہ مصطفیٰ نے مجھے اپنی قمیص دے دی۔ وہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مبارک لے کر تو چلا گیا، مگر آزان ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہ تشریف لا سکے۔ سیدنا بلال حبشی حضرت نے آزان دی، حضور نہ تشریف لائے، دوسری آزان دی پھر نہ تشریف لائے۔ پھر صحابہ کرام متعجب ہوئے، آپ کی بارگاہ میں گئے یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ آپ آزان کے لیے نماز کے لیے تشریف نہیں لائے۔ آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ وہ جو قمیص میں نے اس بچے کو دی تھی میرے پاس بھی ایک ہی قمیص تھی، میرے پاس بھی ایک ہی قمیص تھی، اور میرے بدن پر بھی اس وقت تک کوئی دوسری قمیص نہیں ہے، اور میں ننگے بدن نماز پڑھنے کے لیے آ نہیں سکتا تھا، تو جب تک کسی اور قمیص کا بندوبست نہ ہوتا تو میں بھی آ نہیں سکتا تھا۔ میں نے اسے اپنی قمیص دے دی، جب تک بندوبست نہیں ہوگا تو میں ننگے بدن باہر آ نہیں سکتا۔ حاضر محترم، سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، خدا کی عزت کی قسم جو عمل حضور نے نہیں فرمایا ہوتا تھا میں کر دیتا، حضور نے کبھی نہیں پوچھا کہ اے انس کیوں کیا، اور جو فرمایا ہوتا اور میں نہ کرتا تو کبھی نہیں پوچھا کیوں نہیں کیا۔ مجھے 10 سالہ حیات طیبہ میں کبھی اف تک نہیں کہا۔ پھر فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم جب میں نے حضور کے ہاتھ دست مبارک کو ہاتھ لگاتا تو ریشم سے زیادہ ملائم ہوتے، جب آپ کو سونگتا تو کوئی ایسی کستوری اور مسک دنیا میں نہیں تھی جو حضور سے زیادہ خوشبودار ہوتی۔ آپ فرماتے ہیں ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، اور یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ، میں نے عہد کیا اپنے ساتھ اے انس آج کے بعد حضور جو فرمائیں گے وہ سب سے پہلے ترجیحی بنیادوں پہ کروں گا۔ اب وہ کہتے ہیں میں گھر سے نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کسی کام کے لیے بھیجا، تو راستے میں گلی میں بچے کھیل رہے تھے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھول گیا اور ان میں مصروف ہو گیا، میں بھول گیا مصروف ہو گیا۔ اتنے میں دیکھتا ہوں کہ کسی خوبصورت ملائم ہاتھوں نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا، اور میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ رسول خدا تھے، مسکراتے ہوئے چہرے سے ملائم ہاتھوں سے مجھے پیچھے سے پکڑ کے کہتے ہیں اے انیس، انس کی تصویر ہے،
اے انیس تجھے میں نے کسی کام کے لیے بھیجا تھا تو گئے نہیں؟ یا رسول اللہ ابھی جاتا ہوں میں دوڑنے لگا، حضور مسکرا رہے تھے، میں دوڑتا چلا۔ حاضرین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے بارے میں اور اخلاق کے بارے میں انس بن مالک فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور خلق حسن ایسا تھا، اذا لقیہ احد من اصحابہ فقام معہ، جب بھی کوئی شخص آپ کے ساتھ ملاقات کرتا آپ خود اس کے احترام میں پہلے کھڑے ہو کر ملاقات کرتے تھے۔ لم ینصرف حتی یکون الرجل هو الذی ینصرف عنہ، جب وہ ہاتھ میں لاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ اقدس اس کے چہرے سے اس وقت تک نہ ہٹاتے تھے جب تک وہ خود نہ ہٹاتا۔ پھر فرمایا فَإِذَا لَقِيَهُ أَحَدٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ فَتَنَاوَلَ يَدَهُ، اور جب وہ ملاقات کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ بھی خود پہلے فرماتے تھے۔ فرمایا اِذَا لَقِيَ أَحَدٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ فَتَنَاوَلَ، پھر جب کوئی بات کرنا چاہتا تھا، ہم اپنا ادب بھی دیکھ لیں اور ادب بارگاہ رسالت بھی دیکھ لیں، اپنے اخلاق بھی دیکھ لیں، اخلاق مصطفیٰ بھی دیکھ لیں۔ صحابی بیان کرتے ہیں جب ہم حضور سے بات کرنا چاہتے، حضور اپنا کان مبارک ہمارے قریب کرتے، بڑے تحمل سے ہماری بات سنتے، اور جب تک ہماری بات مکمل نہ ہوتی تو اپنا کان مبارک نہ ہٹاتے تھے۔ فرمایا کہ ہم کون ہیں؟ ہم تو چہرہ ہٹانا بھی اپنی حد تک سمجھتے ہیں، کوئی بات کرے وہ ادھر آ کے کرے، ہم کبھی اپنا چہرہ اس طرف کرنا اپنی حد تک سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا جب حضور کسی طرف متوجہ ہوتے تو کاملاً متوجہ ہوتے، اگر کرم فرماتے تو کاملاً کرم فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام ترمذی شمائل محمدیہ میں فرماتے ہیں، پھر چہرہ مصطفیٰ ایسا تھا کہ دائم البشر، ہر وقت مسکراتا ہوا چہرہ تھا، وہ لین الجانب، بڑے نرم خو تھے، لیس بفظ ولا غلیظ، تنگ خو بھی نہیں تھے، سخت دل بھی نہیں تھے، حضور تو بڑے لطیف تھے، بڑے کریم تھے، بڑے لجپال تھے۔ ولا عیاط ولا مشاحن، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیب کسی کا نکالتے تھے، نہ بخیل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سخی لجپال تھے۔ تو ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کافر آ گیا، یا رسول اللہ یہ جو دو پہاڑوں کے درمیان آپ کی بکریاں ہیں مجھے چاہیے۔ آپ فرمایا جاؤ یہ ساری بکریاں تیری ہو گئی۔ وہ اپنے گاؤں والوں کے پاس گیا، کہتا ہے جاؤ محمد کا دین اپنا لو، وہ اتنے سخی ہیں کہ دیتے وقت انہیں فکر بھی نہیں ہوتی کہ بعد میں کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں یتغافلوا عما لا یشتہی، جس چیز کو پسند نہیں فرماتے اس طرف توجہ نہیں فرماتے۔ فرماتے وَيَتَكَلَّمُ إِلَّا فِيمَا رَجَا ثَوَابَهُ، جس شے میں خیر ہوتی تھی صرف وہی گفتگو فرماتے تھے، اور جب خاموش کوئی گفتگو کر رہا ہوتا تو خاموش ہو جاتے تھے، اور جب آپ خاموش ہوتے تھے پھر صحابہ کرام گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں حدیثہم عندہ حدیث اولہم، جو شخص آپ کی بارگاہ میں پہلی صف میں بیٹھ کر سمجھتا تھا وہی شخص آخری صف میں بیٹھا ہوا سمجھ رہا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام الفصل ہوتا تھا، ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے اگر کوئی شخص آپ کے الفاظ گننا چاہتا تو آرام سے گن سکتا تھا کہ بڑے پیار پیار سے ٹھہر ٹھہر کے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ کان احسن الناس فی مشیتہ، اپنی چال میں بڑے حسین تھے۔ تو فرمایا کان نظرہ الی الارض اطول من نظرہ الی السماء، تو زیادہ دیر زمین کی طرف نگاہ ڈالتے تھے، آسمان کی طرف کبھی کبھی چہرہ اٹھا کر دیکھتے تھے۔ فرمایا وَإِذَا تَعَجَّبَ قَلَّبَهَا، کسی بات پہ تعجب فرماتے تو ہتھیلی مبارک کو ایسے کر دیا کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے اشارہ بکفہ کلھا، اپنے پورے ہتھیلی مبارک سے مکمل اشارہ فرماتے تھے۔ فرمایا اذا غضب اراد واشاہا، ناراض ہوتے تو چہرہ مبارک پھیر لیا کرتے تھے، زبان سے کسی کی حد تک نہیں فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا پھر آپ فرمایا لکل حال عندہ عتاد، کہ اگر کوئی مشکل میں ہوتا تو ہر مشکل کا حل حضور کے پاس ہوا کرتا تھا۔ فرمایا معتدل، ہر اپنی ذات میں بھی معتدل تھے، اپنی صفات میں بھی معتدل تھے۔ کان عف الناس، سب سے زیادہ عفت والے بھی حضور تھے۔
آخری بات، سب سے زیادہ عفت والے بھی حضور تھے، کانا اکرم الناس، سب سے زیادہ کریم و لطیف بھی حضور تھے، کانا احلم الناس، سب سے زیادہ حلیم و طبع پیار والے بھی حضور تھے، کانا احسن الناس، سب سے زیادہ حسین بھی حضور تھے، کانا اجود الناس، سب سے زیادہ سخی بھی حضور تھے، کانا اشجع الناس، سب سے زیادہ بہادر بھی حضور تھے، تو کانا یوصی بأہلہ بعلم، ہر شخص کو علم کی وصیت فرماتے تھے وہ سب سے زیادہ تواضع والے بھی حضور تھے، انکساری والے بھی حضور تھے، کسی کی مذمت نہیں فرماتے تھے، اور فرماتے تھے ہر وقت قیامت کی عاقبت سے ڈراتے رہتے تھے، فرماتے تھے مریض کی عیادت کے لیے خود تشریف لے جاتے تھے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں ایک جنازہ گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے، صحابی آیا کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کسی یہودی کا جنازہ ہے، کسی یہودی کا جنازہ ہے، آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ یا رسول اللہ انسان ہے۔ فرمایا میں احترام میں انسانیت میں کھڑا ہوں، آج کے بعد اگر کوئی جنازہ دیکھو اس کا مذہب دیکھے بغیر احترام انسانیت میں کھڑے ہو جایا کرو۔ جانور بھی حضور کے پاس ایسے آتے تھے کہ حضور ہمارے ہیں، وہ بھی اس لیے آتے تھے کہ حضور ہمارے ہیں اور ہمارا انصاف بھی حضور سے ہی ہم لیں گے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک انصار قبیلے کا بندہ آ گیا، کہتا ہے یا رسول اللہ میرا اونٹ جو ہے وہ میرے کسی کام کا نہیں رہا، اس نے میرا بوجھ اٹھانا چھوڑ دیا ہے، کام کاج چھوڑ دیا ہے، یا رسول اللہ کرم فرمائے۔ آپ نے فرمایا میں کیا کروں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ چلیں، جو میرا باغ ہے وہاں جائیں گے، آپ کو دیکھے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کے ساتھ ساتھ اسی وقت تشریف لے گئے، جب قدم مبارک آپ نے اس انصاری کے باغ میں رکھا، وہ اونٹ بیٹھا ہوا تھا جو کاٹتا تھا، کام نہ کرتا تھا، بوجھ نہ اٹھاتا تھا، آپ کے ساتھ ساتھ کو دیکھ کر اسی وقت حاضر ہوا، آپ کے قدموں میں گر کر آپ کے قدموں کا بوسہ دے رہا۔ آپ کے ساتھ نے اس کے کانوں کو پکڑا اور کہا کہ اس کو تنگ کیوں کرتے ہو، اپنے مالک کو تنگ نہ کیا کرو۔ وہ اپنی زبان میں کہنے لگے یا رسول اللہ آج کے بعد تنگ نہیں کروں گا، میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر کیوں کام کرنا چھوڑ دیا؟ یا رسول اللہ میری آنکھیں بھی آپ کا دیدار کرنے کو ترس گئی تھی، میرے پاس اور کوئی بہانہ نہ تھا، مجھے پتا تھا جب میں اس بندے کے لیے کام کرنا چھوڑ دوں گا وہ آپ کے پاس جائے گا، جب جائے گا تو آپ میرے پاس آئیں گے، اسی بہانے سے میں دیدار مصطفیٰ کروں۔ حاضر محترم، یہ آخری بات کے بعد ختم کر رہے ہیں، آج ان اخلاق حسنہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اخلاق اگر حضور کے اخلاق کے تابع نہ ہوئے تو محبت صادق نہیں ہے، ہمارا دعویٰ محبت صادق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اگر اس کے تابع ہماری زندگیاں نہ ہوئی، اخلاق حسنہ کے تابع ہمارے اخلاق نہ ہوئے، احوال مصطفیٰ کے تابع ہمارے احوال نہ ہوئے، حضور کی سیرت کے تابع ہماری سیرت نہ ہوئی، حضور کے اعمال اور اقوال کے تابع ہماری زندگیاں نہ ہوئیں، تو پھر محبت صادق نہیں ہے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک خاتون آپ کی بارگاہ میں آئی، صحابی لکھتے ہیں کان فی عقلھا شیء، اس کا ذہنی توازن درست نہیں تھا، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھے آپ سے کوئی کام ہے۔ وہ بوڑھیا تھی بیچاری، اس کا عقل کا توازن درست نہ تھا، یا رسول اللہ مجھے آپ سے کوئی کام ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ ام فلان، تم شہر مدینہ کی جس بھی گلی میں کہتی ہو محمد رسول اللہ آ کے تمہاری بات سنے۔ ویسے وہ پھر کہتے نہیں یا رسول اللہ میں نے ابھی اپنے ساتھ آپ کو لے جانا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ ننگے پاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑ کر شہر مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہی ہے، یعنی سب کو دکھا رہی ہے یہ دیکھو کہ حضور بھی میرے ساتھ۔ اور پھر گلی کے کنارے جا کر اتنی سی بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کر بڑے پیار سے اس کی حاجت روائی کر دی، اور آ کر یہ بھی نہیں کہا کہ اے بڑھیا اتنی سی بات تھی تو مجھے وہاں کہہ دیتی، میں تیرا مسئلہ حل کر لیتا، تو نے میرا اتنا ٹائم کیوں ویسٹ کیا؟ نہیں، یہی اخلاق مصطفیٰ ہے۔ فرمایا کسی کی دل جوئی کرنا اخلاق مصطفیٰ، کسی کی تکلیف کو دور کر دینا اخلاق مصطفیٰ ہے۔
کسی کی پریشانی کو ظاہر کر دینا اخلاق مصطفیٰ ہے، اور کسی کے دکھوں کا مداوع کر دینا اخلاق مصطفیٰ ہے، اور کسی یتیم کی پرورش کرنے والا بن جانا اخلاق مصطفیٰ ہے۔ آج ہمارے لوگ بے راہ روی کا، ہماری نوجوان نسل ادھر ادھر دیکھ رہی ہے، ان کا رول ماڈل بدل گیا۔ آج کسی اور کو رول ماڈل بنا گئے، کسی اور کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں، کسی اور کے لباس کو ہم آئیڈیلائز کر رہے ہیں، ہم کسی اور کے لباس کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں۔ آج کا فیشن ہم اڈاپٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اگر یہ فیشن اڈاپٹ نہ کیا تو ہم معاشرے میں چلنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ آج یہ دنیا کو ہم آئیڈیلائز کر رہے ہیں۔ کسی نے آج تک مڑ کے دیکھا کہ وہ صحابہ کرام کس کو آئیڈیلائز کیا کرتے ہیں؟ حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں شہر مکہ میں سنا جاتا تھا کہ وہ سب سے بڑے سپر سٹار ہوا کرتے تھے۔ آپ صاحب کو سلام فرماتے ہیں، ایک روز اپنی مجلس میں تشریف فرما تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں مصعب بن عمیر نوجوان صحابی ایک مینڈے کی کھال کا لباس پہنے ہوئے ننگے پاؤں جا رہے ہیں۔ آپ صاحب نے فرمایا یہ دیکھو میرے مصعب کو دیکھو، یہ وہ ہے کہ کبھی ایک دور تھا کہ اسلام لانے سے پہلے یہ عرب کا سپر سٹار ہوا کرتا تھا۔ اہل عرب کے نوجوان، آخری بات کر رہا ہوں، اہل عرب کے نوجوان اور سارے ینگسٹرز اس کے لباس کو فالو کیا کرتے تھے، اس کے سٹائل کو فالو کرتے تھے، اس کے فیشن کو فالو کرتے تھے۔ وہ ایسی خوشبو لگاتا تھا کہ جس گلی سے گزر جاتا تھا ہر طرف مہک کی مہک آتی رہتی تھی، لوگ اس کی خوشبو کو فالو کرتے تھے۔ اور پھر اس کے ناز اور نخروں کا عالم یہ تھا کہ اس کے والدین مہنگے ترین کپڑے لا کر اسے پہناتے تھے اور اعلیٰ ترین خوراک اسے کھلاتے تھے، اور اس کے ناز و نخروں میں اسے پالتے تھے اور اس کے نخرے برداشت کرتے تھے۔ پھر فرمایا ایک روز 200 درہم کی اس کی پوشاک لائے اور وہ پہن کر پھرتا تھا۔ آقا صاحب نے فرمایا ایک وہ حال تھا اور ایک یہ حال ہے کہ پھر اللہ اور اس کے محبوب کی محبت نے اس کا یہ حال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے اس کا یہ حال کر دیا۔ دیکھو میرا مصعب بن عمیر کیسے جا رہا ہے، اب مینڈے کی کھال پہنے، پاؤں میں جوتی ہو یا نہ ہو، اسے پرواہ نہیں کہ لباس دنیا اتار کے لباس محبت مصطفیٰ پہنے۔ آج اگر اپنے ایمان کو بچانا ہے، the real sketch of holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس پہنے۔ آج ہمارے مسائل کا حل the real sketch of holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مسائل کا حل ریاست مدینہ کا آئین ہے، ہمارے مسائل کا حل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ اگر نان مسلم سے انٹریکشن کیسے کرنا ہے ریاست مدینہ بتانا ہے، اگر نان مسلمز کے ساتھ انٹیگریٹ کیسے کرنا ہے ریاست مدینہ بتانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماڈل دیا، نہ اسیمیلیشن کا ماڈل دیا، نہ اسیمیلیشن کا ماڈل دیا، نہ آئسولیشن کا دیا، نہ آپ نے انہیلیشن کا دیا، بلکہ انٹیگریشن کا خوبصورت ماڈل دیا۔ فرمایا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا ماڈل دیا، فرمایا یہود ہوں ان کو ماننے والے ہوں اور تمام مذاہب کو ماننے والے جب تک ریاست مدینہ کے امن کے لیے اس کانسٹیٹیوشن کی چھتری کے نیچے جمع ہو جائیں گے، ان کے مذہب کی فکر نہیں، وہ سب امت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امت میں شامل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ریاست مدینہ کا ادنا سا غلام، آج ویسٹرن لا سلیوری کی بات کرتی ہے اور سینکڑوں سال بعد وہ سلیوری لا سے بھی جان نہ چھڑا سکے اور سلیو سے، غلاموں سے ان کے قوانین بھی وہ نافذ نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کے آئین میں فرمایا کہ اگر میری ریاست مدینہ کے اندر کوئی ادنا سا شخص خواہ وہ غلام ہی کیوں نہ ہو، اور اگر وہ کسی شخص کو اسائلم دے دے، خدا کی عزت کی قسم اس کی دی ہوئی اسائلم محمد رسول اللہ کے اسائلم اور ریاست مدینہ کے اسائلم، تو آقا صاحب کو سلام کا یہ وہ رول ماڈل ہے جسے ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم دنیا میں محبت تو کرتے ہیں مگر دنیا ہمیں کچھ نہیں دے سکتی۔ ایک روز حضور کے اس مبارک خاکے سے محبت تو کر کے دیکھیں، جمال مصطفیٰ کو اپنے دلوں میں سجا کے تو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سراپائے اور جمال مصطفیٰ کو
اپنے چہروں پہ سجا کے تو دیکھیں، آپ کو کسی میک اپ کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی فیشن کی ضرورت نہیں ہوگی، سیرت مصطفیٰ ہی آپ کا لباس ہوگا، اور صورت مصطفیٰ ہی آپ کا جمال ہوگا، اور محبت مصطفیٰ ہی آپ کا نکھار ہوگا، اور نسبت مصطفیٰ ہی آپ کا ملاپ ہوگا، اور پھر محبت اور عشق مصطفیٰ ہی آپ کا وصال ہوگا، اور حقیقت مصطفیٰ ہی قرب الہی کا ذریعہ۔ اللہ رب العزت اس نسبت کے ساتھ ہمیں جوڑے، اور ہم اپنے اخلاق و احساسات کے اخلاق کی مطابعیت میں گزارنے کے قابل ہوں، تاکہ ہماری اور ہماری نسلوں کی زندگی بہتر ہو سکے، اور ہم اس سمت جا سکیں جہاں امت مسلمہ کا مقدر ہمارا انتظار کر رہا ہے۔